مبلغ بنو سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل باب الاسلام سندھ کے شہر حیدر آباد میں تاجر اسلامی بھائیوں کی طرف سے ایک عظیم الشان سنتوں پر اجتماع کا انعقاد کیا گیا ہے، جہاں مختلف شعبوں سے رکھنے والے اسلامی بھائی اور دیگر ذمہ داران بھی شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے بیان سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث پاک کا جز ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جتنی نیتیں اچھی، جتنی زیادہ نیتیں ہو جائیں گی اچھی انشاءاللہ ثواب بھی اسی طرح بڑھتا چلا جائے گا۔ آئیے مل کر چند اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ پہلی نیت یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر اجتماع میں شریک رہوں گا، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو دو زانوں بیٹھ کر باادب کان لگا کر دھیان سے بیان سنوں گا۔ تو آپ میں سے جس کے لیے ہو سکے وہ دو زانوں بیٹھ جائیں، جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا، بیٹھ جائیں، جب تھک جائیں تو پھر جیسے آپ مناسب سمجھیں ایسے بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ صرف آج کے اجتماع کے لیے نہیں، جب جمعہ کا خطبہ ہو، سنتوں بھرے اجتماعات ہو، تلاوت قرآن ہو، نعت پاک رسول پڑھی جائے، دو زانوں بیٹھیں، باادب طریقے سے بیٹھیں گے، زیادہ ملے گا، باادب بانصیب۔ پھر ایک اور نیت یہ بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ، جب درود پاک پڑھایا جائے گا تو انشاءاللہ درود پاک بھی پڑھوں گا، اور بیان کے بعد انشاءاللہ سلام اور مصافحہ کی سنت بھی ادا کروں گا۔ جن کے پاس ممکن ہو ڈائری اور قلم لے کر آئے ہوں وہ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اہم باتیں لکھ لوں گا۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث درود پاک کے فضائل میں ملتی ہیں۔ جس حدیث کو پڑھتے چلے جائیں، جس فضیلت کو سنتے چلے جائیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ درود پاک نعمت کتنی بڑی ہے، برکت کتنی بڑی ہے۔ ایک بڑی پیاری حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، لہٰذا جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ وہ درود پاک میرے دربار میں پہنچا دیتا ہے۔ میں نے اپنے رب کریم سے سوال کیا ہے کہ مولا، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے تو اس پر 10 رحمتیں نازل فرما۔ ایک اور اسی سے ملتی جلتی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ ہے جو روضہ انور پر آج بھی موجود ہے، اور وہ پیارے آقا کی بارگاہ میں اس کا نام اور اس کے والد کے نام کے ساتھ دربار رسالت میں پیش کرتا ہے کہ آقا فلاں بندے جس کے والد کا نام یہ ہے اس نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ ذرا غور کیجئے، آج جس سے بڑا پیار ہو، جس سے بڑی محبت ہو، جس کی ہم بڑی تعظیم کرتے ہوں، اگر اس شخصیت کی بارگاہ میں آپ کا نام کا ذکر ہو جائے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ کوئی آ کر کہے پتہ ہے آپ کو پیر و مرشد کے دربار میں آپ کا نام لیا جا رہا تھا، وہ فلاں کے پاس بیٹھے تھے، وہ آپ کا تذکرہ ہو رہا تھا، اچھا میرا نام لیا، کیا فرما رہے تھے میرے بارے میں، میرا تذکرہ ہوا،
کتنی دل کو خوشی ہوتی ہے ایک امتی کے لیے، اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ وہ درود پڑھے اور فرشتہ عرض کرے آقا آپ کے فلاں امتی نے جس کے والد کا نام یہ ہے آپ پر درود پڑھا ہے۔ ارے ہمارا نام بھی دربار میں پہنچے اور ہمارے والد کا نام بھی پہنچے، ایک غلام کے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں، اور جس کی بار بار نام پہنچے آقا فلاں بن فلاں نے پھر درود پڑھا ہے، آقا آپ کے اس غلام نے پھر درود پڑھا ہے، جس کا نام بار بار لیا جائے اس پر نگاہ پڑھی جاتی ہے، اس کا بیڑا پار ہو ہی جاتا ہے۔ غلام اس سے بڑی اس کے لیے کوئی سعادت نہیں کہ اس کا نام دربار رسالت میں پیش ہو۔ یہی آرزو ہو جو سرخ رو ملے دو جہان کی آبرو، یہی آرزو ہو جو سرخ رو ملے دو جہان کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ آقا قبول فرما لیں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ علماء اس حدیث پاک میں ایک بڑی پیاری بحث بھی فرماتے ہیں، ایک تو درود پاک کی فضیلت پتہ چلی، فرماتے ہیں ایسا فرشتہ دربار رسالت میں روضہ رسول کے باہر موجود ہے جو ساری دنیا کے لوگوں کے درود سن لیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے درود پڑھا کتنا جاتا ہے؟ حیدرآباد میں اس وقت ہزاروں اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، ابھی درود پاک پڑھیں گے، پڑھیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے سارے اسلامی بھائی نے درود پڑھا، صرف حیدرآباد میں تو نہیں پڑھا جا رہا، میرپور خاص، نواب شاہ، سکھر، روڑی، آگے پنجاب، پھر کشمیر، ادھر باب المدینہ، صرف پاکستان ہی کیوں، ہندوستان، بنگلہ دیش اور آگے جائیں عرب ممالک، ادھر جائیں افریقی ممالک، ادھر فار ایسٹ، میرے آقا کے چاہنے والے تو دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں، گویا ہر لمحے لاکھوں لاکھ درود پڑھے جا رہے ہیں، اور کوئی کہیں سے بھی پڑھتا ہے فرشتہ سن لیتا ہے۔ اب ایک تو اس فرشتے کی سماعت کا عالم، پھر یہ بھی جان لیتا ہے پڑھا کس نے ہے، سننا اور ہے، جاننا اور ہے کہ اس کا نام کیا ہے، پھر ایک اور کمال یہ ہے یہ بھی جان لیتا ہے اس کے والد کا نام کیا ہے۔ علماء کہتے ہیں ایک فرشتہ دربار رسول کے باہر کھڑا ہے، چوکیداری ہے، ارے وہ اتنی طاقت رکھے، اور دنیا کا بھی دستور ہے نا کہ جس کی چوکیداری کی جاتی ہے گھر والا اس سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ دربار رسالت پر موجود ایک دربان فرشتے کا عالم یہ ہے، ساری دنیا میں جو جو جہاں سے درود پڑھے اسے سن لے، اس کا نام پہچان لے، اس کے والد کا نام پہچان لے، تو اگر آقا کا امتی مدینے والے کو پکارے تو کیسے نہ پہچانیں گے، کیسے نہ سنیں گے، کیسے مدد نہ کریں گے۔ جبھی تو صلاۃ و سلام میں ساری دنیا میں سنی جھوم کر پڑھتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں پر جو کرم نوازی ہے اس کے بارے میں شاعر لکھتا ہے نا، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ارے پکاریے تو صحیح، پھر دیکھیے کیسے در کھلتے ہیں، کیسی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ اپنے آقا سے امتی لو لگا لے، اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، محبت کے ساتھ جھوم کر، اس تصور کے ساتھ کہ ادھر میں نے درود پڑھنا ہے، ادھر فرشتے نے میرا نام دربار رسالت میں پیش کرنا ہے۔ آئے ہائے، یقین کرو جس وقت یہ تصور جم گیا نا کہ میں عرض کروں گا فرشتہ میرا نام میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کرے گا، تو پھر درود پاک پڑھنے سے کبھی آپ کا دل نہیں بھرے گا۔ ارے پڑھتے چلے جاؤ، تصور میں ڈوبتے چلے جاؤ کہ میرا نام میرے آقا کے دربار میں پہنچ رہا ہے۔ آئیے مل کر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انسان کی کچھ بیسک ضروریات ہیں، نیسیسٹیز ہیں، بنیادی ضروریات جس کو ہم کہیں گے، اور شریعت اور ہمارا مذہب اتنا پیارا ہے کہ ہر ضرورت کا ایک بہترین حل اس نے پیش کیا ہے، بڑا پیارا ہمیں ضابطہ دے دیا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کو پینے کے لیے پانی چاہیے، شریعت نے پانی ہمارے لیے حلال قرار دیے، شراب اور ناپاک چیزوں کو نکال کر جو پینا ہے آپ پیجئے، انڈوز کا منع کر دیا کہ اس کو استعمال نہ کرو، ہمارے لیے ضابطہ مل گیا۔
کون کون سی چیزیں حرام ہے وہ ہمیں بتا دی گئیں، باقی تمام حلال چیزیں آپ استعمال کیجئے۔ انسان کی کچھ کیفیات ہیں، اس کے دل کے کچھ تصورات ہیں، غور کریں تو انسان فطرتاً کسی سے پیار کرنا، کسی سے محبت کرنا، کسی سے عشق کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو چاہوں، کسی سے پیار کروں، اور اس محبت کی فیلنگز کو اگر شرعی تقاضوں کے مطابق کرنا شروع ہو جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن بعض اوقات انہی فیلنگز کو کچھ غلط مواقع پر وہ شیئر کر لیتا ہے اور بہت بڑے نقصان کو اٹھاتا ہے۔ آئیے آج یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری شریعت دل سے اور ٹوٹ کر پیار کرنے کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ کیا کسی سے واقعی اتنا عشق کیا جانا چاہیے، اور کیا جائے تو کس سے کیا جائے، اور پھر کیوں کیا جائے؟ آج اس موضوع پر کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بہت سارے نوجوان موجود ہیں، ینگسٹرز موجود ہیں۔ آج نوجوان اپنی انہی فیلنگز کو، اپنی انہی دلی جذبات کو کسی اور طرف لے گیا، اور وہ خود بھی برباد ہو رہا ہے، اور بعض اوقات خاندان کے خاندان برباد ہو جاتے ہیں۔ محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، عشق کرنا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ ہماری شریعت، ہمارا پیارا قرآن پاک ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس بیان میں یہ چند باتیں سیکھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے، عشق کی تاثیر بڑی حیرت انگیز ہے۔ عشق نے بڑی بڑی مشکلات میں عقل انسانی کی رہنمائی کی ہے۔ عشق نے بہت سے لا علاج بیماریوں کا کامیاب علاج کیا ہے۔ عشق کے کارنامے آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ جبھی تو شاعر کہتا ہے نا، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، جب نمرود نے آگ بڑھائی تھی۔ عقل تو یہ کہتی ہے آگ میں کودیں گے تو جل جائیں گے، عشق نے کیا آواز دی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی۔ تو عشق کے معاملات میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں نرالے ہوا کرتے ہیں۔ عقل کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، عشق کچھ اور پیغام دے رہا ہوتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ یہ پیار کیا کس سے جائے، یہ پیار کرنے کا ہمیں شریعت کس کے بارے میں حکم دیتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی پیاری کیٹیگری کر دی گئی۔ کچھ لوگ مال سے محبت کرتے ہیں، کچھ جان سے محبت کرتے ہیں، کچھ اولاد سے محبت کرتے ہیں، کچھ گھر بار سے محبت کرتے ہیں، کچھ اپنی فیملی سے محبت کرتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت بلال کہتے ہیں نہیں نہیں، بلکہ مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ میں ان قریب اپنے آقا سے ملنے والا ہوں۔ ارے محبت اسے کہتے ہیں، جان دے دو وعدہ دیدار پر، ہائے ہائے، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ میرے آقا کا دیدار ہوگا نا قبر میں، عاشق یوں جیتا ہے، لائیں گے میری قبر میں تشریف مصطفیٰ، لائیں گے قبر میں تشریف، لائیں گے مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ عاشق تو اس لیے جیتا ہے اور اسی لیے دنیا سے جانے کو پسند کرتا ہے کہ نبی پاک کا دیدار ہوگا۔ مگر اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے تاجروں، اے حیدرآباد کے اس اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں، آج میں نے اور آپ نے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ میرے آقا نے جو کرائیٹیریا بیان کیا ہے کہ کون کامل مومن ہوتا ہے، کیا میں ایسا کامل مومن ہوں؟ کیا اپنے نبی سے واقعی مجھے ایسا پیار ہے؟ سنتے چلے جائیے اور جھومتے چلے جائیے، ہمارے اصحاب اپنے آقا سے کیسے پیار کرتے۔ عروہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے، یہ ایک طور پہ مسلمانوں کے پاس سفیر بنا کے بھیجے گئے، جاؤ تم ان سے مذاکرات کرو، دیکھو یہ کیا کہتے ہیں۔ عروہ بن مسعود جب ابھی اسلام نہ لائے تھے، ایمان نہ لائے تھے، اس سے پہلے صحابہ کرام اور آقا کے پاس آئے، واپس جا کر خبر کیا دیتے ہیں، رپورٹ کیا دیتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں کو خدا کی قسم میں دنیا کے کئی بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کی ایسی تعظیم نہیں دیکھی جیسی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی کرتے ہیں، جیسا پیار ان پر ان کے دیوانے اور ان کے صحابی ہیں۔
ارے جب بھی کہ دہن اقدس سے تھوک مبارک، لعاب مبارک نکلتا ہے، وہ صحابہ زمین پر نہیں آنے دیتے، اپنے ہاتھوں پر لے کر چہرے پر مل لیتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو کوئی قطرہ زمین پر نہیں گرتا، صحابہ اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں۔ وہ جب کسی بات کا حکم دیتے ہیں وہ اس کی تعمیل میں دوڑ پڑتے ہیں۔ جب وہ گفتگو فرماتے ہیں تو وہ لوگ خاموش اور پرسکون ہو کر سنتے ہیں، بلکہ ان کی تعظیم اور توقیر کا یہ عالم ہے کہ انہیں نگاہ بھر کر دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اس قوم کو تم نہیں ہرا سکو گے، یہ قوم اپنے نبی سے، اپنے سردار سے، اپنے لیڈر سے اس طرح پیار کرتی ہے۔ عشق رسول کا دعویٰ تو ہم بھی کرتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے ہم بھی لگاتے ہیں، مگر اے غلامان مصطفیٰ، صحابہ کرام نے پریکٹیکلی ثابت کیا کہ آقا کی ذات ان کے لیے سب کچھ تھی، آقا کے فرامین ان کے لیے سب کچھ تھے، آقا کی سنت ان کے لیے سب کچھ تھی۔ کیا میرے اور آپ کے لیے نبی پاک ہی سب کچھ ہے؟ شاعر تو لکھتا ہے کاش یہ جذبات ہمارے سچے ہو جائیں کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ ارے جان جا رہی ہو، اولاد جا رہی ہو، مال جا رہا ہو، کس بات کی مثال میں پیش کروں؟ وہ یاد نہیں آپ کو واقعہ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کئی بار کوشش کی کہ ابو بکر سے عبادت میں آگے بڑھ جاؤں، ایک موقع پر کچھ حالات اچھے تھے، کچھ پیسہ زیادہ تھا، آقا نے اعلان کیا کون ہے جو مسلمانوں کی مدد کرے؟ حضرت عمر کہتے ہیں آدھا مال بائفرکیٹ کیا، گھر کا پورا سامان ایک طرف کر کے آدھا آدھا کیا، اور آدھا لے کر دربار رسالت میں اس نیت سے پہنچ گیا کہ آج تو میں انشاءاللہ حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، آج آقا کی بارگاہ میں زیادہ مال لے کر پہنچ جاؤں گا۔ بارگاہ رسالت میں پہنچے، اے عمر کیا لائے ہو؟ کہا آقا گھر کا آدھا مال لے آیا، جو کچھ تھا پورا آدھا لے آیا، اب انتظار ہے عاشق اکبر کا۔ دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، دور سے آ رہے ہیں، کاندھے پر پوٹلی ہے، آ کر جب قریب آئے تو پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہا آقا گھر میں جو کچھ تھا سب لے آیا۔ آقا ابو بکر سب لے آیا، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ کہا آقا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ ارے یہ کیسی مثال ہے، زبان سے کہنا اور ہے، صحابہ کرام نے ثابت کیا۔ پھر کیسے کیسے تحفے ملے؟ مزید روایتوں میں مفہوم ملتا ہے کہ اسی وقت جبریل امین آقا کے دربار میں آئے اور کرتے پر بٹن کی جگہ خار لگے ہوئے ہیں، کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ پیارے آقا نے حضرت جبرائیل سے سوال کیا ہے جبرائیل یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ کہا آقا ابو بکر کو دیکھیے، گھر کا سارا سامان دے دیا، یہاں تک کہ کرتے پر جو بٹن تھے وہ بھی دے دیے، اب اس کی جگہ کانٹے لگائے ہیں۔ ابو بکر کی یہ ادا رب کو ایسی پسند آئی ہے کہ آج آسمانوں پر جتنے فرشتے ہیں سب نے یہ لباس پہنا ہوا۔ ارے آقا سے محبت تو کرو، پھر دیکھو مقام کیسا ملتا ہے۔ صحابہ اکرام نے سب یہ ثابت کر کے دکھایا ہے۔ جان کی بات کریں، غار ثور کا واقعہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ جان جا رہی تھی نا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سانپ کے بل پر پیر رکھا، بڑا طویل واقعہ ہے، سانپ نے ڈس لیا، عقل تو یہ کہتی ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ جان بچاؤ، عشق نے آواز دی نبی کے آرام پہ خلل نہیں پڑنا چاہیے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، میرے آقا کا آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ مگر انسان تھے، تکلیف ہوئی، آنسو بہے، نبی پاک کے رخسار پر گرے، آنکھیں کھولی میرے آقا نے، ابو بکر کس بات نے رلایا ہے؟ کہا آقا سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ نبی پاک نے یہ نہیں کہا ابو بکر جلدی اٹھو، کسی ہاسپٹل جاؤ، کسی ڈاکٹر کے پاس علاج کرواؤ۔ میرے آقا نے اپنا لعاب دہن نکالا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مبارک انگوٹھے پر لگا دیا، اس سانپ کا جو زہر کا جو درد تھا وہ جاتا رہا، جان نہیں بچائی، نبی کے آرام پر قربان کر دیا۔ اب یہاں کیا انعام ملا؟ علماء فرماتے ہیں، امیر علیہ سنت نے اپنی کتاب میں بھی لکھا کہ آج بھی جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں موجود ہے،
اس کے پیر کے انگوٹھے پر ایک سانپ کے کانٹے کا نشان تل کی صورت میں موجود ہوتا ہے. عشق نبی میں قربانی دی نا. مولا علی نے کیا کیا تھا؟ پیارے آقا مقام صحبہ پر گود میں آرام فرما رہے ہیں. نماز کا وقت جا رہا ہے, عصر جا رہی ہے, جانے دی, عصر پڑھوں یا نبی کو اٹھاؤں. وقت چلا گیا, سورج غروب ہو گیا, آنکھ مبارک کھلی تو کہا اے علی کس بات نے افسردہ کر دیا؟ کہا آقا علی جب سے ایمان لایا ہے کبھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. میرے نبی کے ہاتھ اٹھتے ہیں, سورج مغرب سے طلوع ہو جاتا ہے, فرماتے ہیں علی نماز ادا کر لو. اب یہاں بہت سارے کوسچنز کریٹ ہو گئے, بہت سارے سوال کریٹ ہو جاتے ہیں. پہلے تو عشق کی مثال آپ نے سن لی, نبی کے آرام پر سب کچھ قربان. مگر بحث تو کی جا سکتی ہے کہ جناب وہاں جان بچانا فرض تھا, نماز پڑھنا فرض تھی. یہ دو فرض کام چھوڑ کر اتنے بڑے صحابہ, خلیفۃ المسلمین, امیر المومنین, انہوں نے ایک نے جان قربان کرنا پسند کر دی, ایک نے نماز جانے دی. یہ فرض کیسے چھوڑ دیا؟ جواب یہی آتا ہے کہ ہم سے زیادہ دین وہ جانتے تھے, ہم سے زیادہ شریعت وہ جانتے. اب کون فیصلہ کرے کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ آئیے بارگاہ اعلیٰ حضرت میں چلتے ہیں. امام اہل سنت, مجدد دین و ملت, پروانہ شمع رسالت, جو ایک بہترین محقق بھی ہیں, مفکر بھی ہیں اور عاشقوں کے امام بھی ہیں, یہ دو واقعات کو سامنے رکھ کر اعلیٰ حضرت کتنی پیاری وضاحت بیان کرتے ہیں, بلکہ اپنے چند اشعار ہی میں بیان کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ارے جان بچانا تو فرض ہے. پھر کیا فرماتے ہیں؟ ہاں تو نے انہیں جان, انہیں پھیر دی نماز. آقا آپ نے حضرت ابوبکر کو جان لوٹا دی, مولا علی کو نماز واپس لوٹائی. دعا کی نا, سورج واپس آ گیا. ہاں تو نے انہیں جان, انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. ابھی تمام واقعات کو بیان کر کے اصول بیان کر رہے ہیں. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. ارے آقا راضی ہے تو رب راضی ہو جائے گا. اور یہی صحابہ کرام کی زندگی کا انداز رہا. آج اپنے بچوں کے لیے حرام روزی کمانے کے لیے بندہ تیار ہو جاتا ہے, بچہ کہہ دے تو بندہ رب کو ناراض کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے. سنو سنو, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی مثال ثابت کی. آپ کے بیٹے عبد الرحمن جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے, ایک غزوے کا موقع ہے, کہتے ہیں بابا جان ایک موقع ایسا آیا تھا, آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے, میں نے چھوڑ دیا. کہا بیٹا میں تیری تلوار کے نیچے آیا, تو نے چھوڑ دیا. کسی موقع پہ اگر تم میری تلوار کے نیچے آتے میں تمہیں نہ چھوڑتا, کہ میرے نبی کے دشمن بن کر تم سامنے والے لشکر سے آئے تھے. تو صحابہ کرام نے ہر موقع پر میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ ثابت کیا, یہ پروف کیا کہ نبی پاک ہی سب کچھ ہے. میں آپ کو یہ واقعات سنا کر یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ میری اور آپ کی زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی محبت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ڈیسیشنز لیتے وقت, اپنی زندگی کے کام کرتے وقت, اپنی فیملی میں کوئی کام کرتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام کرنا, یہ کاروبار کرنا, یہ ایٹیٹیوڈ اپنانا, یہ میرے آقا کو مجھ سے خوش کرے گا یا میرے نبی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. سنیے سنیے, اللہ تبارک و تعالی میرے نبی کی دربار کے اور ایٹیکیٹس, اس کی شان بیان فرماتا ہے. بڑی عجیب بات ہے, زمانے میں کوئی بادشاہ ہو, کوئی بڑا آفیسر ہو, کوئی بہت بڑا جناب بزنس مین ہو, وہ اپنے آفس کے آداب خود سیٹ کرتا ہے کہ جناب اتنے بجے آئیں گے, اس طرح آئیں گے, پہلے اپوائنٹمنٹ لے کر آئیں گے. کچھ جگہ پر ڈریس کوڈ بھی ہوتا ہے, کچھ جگہ پر جناب سیکرٹری سے پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے, اس دن آ سکتے ہیں, اس دن نہیں آ سکتے. بہت سارے آداب اپنے دربار کے, اپنے آفس کے, اپنے پاس آنے کے بڑے لوگ خود ڈیزائن کرتے ہیں. میرے نبی کا دربار وہ ہے جس میں حاضری کے آداب قرآن بیان کرتا ہے. فرق دیکھیے, قرآن مجید فرقان حمید میں ہمارے لیے کیا ارشاد ہوتا ہے. فرمایا جاتا ہے اے ایمان والو اور اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو, اور اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے. آگے نہ بڑھو. کیا ماجرا تھا؟ کچھ صحابہ کرام نے بقرعید سے پہلے قربانی کر لی, کچھ صحابہ کرام رمضان مبارک سے ایک دن پہلے ہی روزہ رکھنا شروع ہو گئے. ان کو ہدایت کی گئی کہ ایسا نہ کریں,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھیں، ایسا کرنا خطرناک ہے۔ آیت پر غور کرنے سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبی اللہ کی بے ادبی ہے۔ جبھی تو حکم ہوا اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ارے کام تو رسول نے کیے تھے نا، قربانی اور رمضان کے روزے، لیکن کہا کیا جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اور یہاں ایک اور بات بھی بڑی پیاری جو سمجھ آ رہی ہے، مدنی پھول ملتا ہے۔ سوچنے والی بات ہے کہ صحابہ نے کام کون سا کیا تھا؟ اللہ ہی کی تو عبادت کر رہے تھے، ایک دن پہلے کر لیا، روزے ایک دن پہلے سے رکھ لیے، مگر پتا چلا کہ اے ایمان والو، اللہ کی عبادتوں میں بھی میرے نبی سے آگے نہ بڑھنا۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، پیارے آقا کے دربار میں حاضر ہوتے وقت کیا فرمایا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی پر، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ اکرام سرگوشیوں میں بات کرتے، ایک صحابی جن کی آواز بڑی بلند تھی دربار رسالت میں آنا چھوڑ دیا، کہا نہیں میں جاؤں گا، میری آواز بڑھ جائے گی۔ پھر ان کو بشارت دے کر بلایا گیا تو پتا چلا نبی پاک کے دربار میں بولنا کیسے ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ نبی پاک سے عبادت میں آگے نہیں بڑھنا، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ نبی پاک کو پکارنا کیسے ہے، قرآن پاک کی آیت سنیے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ جنہوں نے آوازیں پست کی انہیں قرآن بشارت دے رہا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کیا کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، دوپہر کا وقت تھا، قبیلہ بنی تمیم کے لوگ تھے، میرے آقا مکان کے اندر آرام فرما رہے تھے، انہوں نے ہجروں کے باہر سے یا محمد کہہ کر پکارنا شروع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اس طرح پکارا تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی ہے۔ کیا فرمایا گیا؟ بے شک وہ جو تمہیں ہجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ ذرا سوچو تو صحیح، دربار نبی میں حاضر کیسے ہونا ہے، نبی کو پکارنا کیسے ہے، نبی سے آپ کا رابطہ کیسے ہو، یہ انداز ہمیں قرآن سکھا رہا ہے۔ مگر کیا ہمارے اندر وہ تعظیم ہے؟ کیا ہم اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح پیار کرتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ یہاں بھی ایسے ہو سکتا ہے موجود ہوں، مدنی چینل کے ناظرین میں بھی لوگ موجود ہوں، مرد کئی کئی قسم کے زیورات آج کل پہننے لگے ہیں، حالانکہ یاد رہے مرد ایک انگوٹھی چاندی کی جو بھی 4.5 ماشا سے کم ہو اس میں ایک نگینہ ہو وہی پہن سکتا ہے، اس کے علاوہ چھلے چینے پتہ نہیں کیا کیا ہاتھوں میں پہنتے، کڑے پہنتے، وہ نہیں پہن سکتا۔ آقا نے دیکھا ایک بندے نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی، میرے آقا نے اس کو نکال کر پھینک دیا اور فرمایا کیا تم میں کوئی چاہتا ہے کہ آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لے؟ اور میرے آقا تشریف لے گئے۔ کسی نے کہا انگوٹھی تو اٹھا لو، اٹھا کر بیچ دینا۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ عز و جل کی قسم میں کبھی اسے نہیں اٹھاؤں گا، جب رسول خدا نے پھینک دیا ہے تو میں کیسے لے سکتا ہوں۔ ایک بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کے اوپر چادر دیکھی جو قسم کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی، پیارے آقا نے فرمایا یہ کیا اوڑھ رکھا ہے؟ بس اتنا کہنا تھا۔ صحابی کہتے ہیں یہ سوال سے مجھے لگا آقا میری چادر سے خوش نہیں ہیں، گھر گیا اور جا کر آگ میں ڈال دی۔ دوسرے دن حاضر ہوا، پیارے آقا نے فرمایا وہ چادر کیا ہوئی؟ کہا حضور میں نے تو آگ میں جا کر جلا دی۔ فرمایا اسے عورتوں میں سے کسی کو دے دیتے، عورتوں کے لیے ٹھیک تھا، تم نہ پہنتے۔ مگر صحابی نے دیکھا میرے آقا کو ناگواری ہے، ختم وہ چیز نہیں چاہیے۔ اسی طرح کا موقع ایک اور تھا، میرے آقا نے ایک گھر دیکھا، اس پہ قبہ بنا ہوا تھا، پوچھا کس کا ہے؟ کہا فلاں صحابی کا ہے۔ وہ قریب آئے، میرے آقا کو سلام کیا، آقا نے اعراض کیا۔ صحابہ سے پوچھا آقا ناراض ہیں؟ کہا تمہارا مکان کل دیکھا تھا، اس پہ بڑا سا قبہ بنا ہوا تھا، گئے اور سارا مکان زمین دوز کر دیا۔ جو نبی کو پسند نہیں وہ نہیں چاہیے۔ میرے آقا کچھ دنوں بعد پھر گزرے، کہا وہ مکان کہاں گیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس وہ آئے تھے، آپ نے ناراضی کا اظہار کیا، مکان انہوں نے ختم کر دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہر تعمیر آدمی پر وبال ہے مگر وہ تعمیر جو سخت مجبوری کی بنا پر ہو۔ صحابہ
اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری سے ڈرتے. ارے کس کس واقعے کی طرف میں آپ کو لے جاؤں. میرے آقا سے کس طرح لوگ پیار کرتے, جان مال گھر بار اولاد فیملی. آج لوگ مثالیں دیتے ہیں نا جناب, کیا کریں, فیملی کے لیے کرنا پڑتا ہے, بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے, زمانے کے بھی کچھ تقاضے ہیں, فیملی کے بھی کچھ تقاضے ہیں. سنو سنو, ایک صحابیہ, غزوہ احد کا موقع ہے, شیطان نے یہ افواہ اڑا دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. مجاہدین پریشان ہو گئے. یہ پریشان کن خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو خواتین فراق رسول میں بیتاب ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کرنے مضطربانہ گھروں سے نکل پڑی. قبیلہ بنو دینار کی ایک عورت بھی میدان جنگ کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی. راستے میں چند صحابی ملے. اس عورت نے بیتابی سے پوچھا, میرے آقا کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا, تجھے پتا ہے تیرا باپ شہید ہو گیا ہے. وہ بولی, اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں, مجھے بس یہ بتائیے میرے آقا کیسے ہیں. ایک شخص نے کہا, تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے. وہ جھنجھلا کر بولی, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں, مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر چاہیے. کسی نے کہا, تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے. اس عفیفہ نے یہ سب سن کر کہا تو یہ کہا, یہ تو بتلاؤ کیسے ہیں شہنشاہ امم. صحابہ کرام علیہ رضوان نے اسے بتایا, الحمدللہ عز وجل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہیں. اس نے بے قرار ہو کر کہا, مجھے کسی طرح محبوب پاک کے پاس پیش کر دو, مجھے آقا کے دربار میں لے چلو, شربت دیدار سے اپنی پیاس بجھا لوں. ذرا سوچئے, جس کا شوہر, جس کا باپ, جس کا بیٹا اس جنگ میں شہید ہو گیا, وہ آقا کے دیدار کو ترس رہی ہے. وہ صحابیہ جب نبی پاک کے دربار میں پہنچتی ہے, آقا کا دیدار کیا, دیکھ کر وہ کھل اٹھی اور بے اختیار بول اٹھی, کلو مصیبت بعدک جلل, آقا آپ سلامت ہیں. تو یہ ساری مصیبتیں ہیچ ہیں. بڑھ کر کے اس نے رخ روشن کو دیکھا تو کہا, بڑھ کے اس نے رخ روشن کو دیکھا تو کہا, تو سلامت ہے تو سب ہیچ ہیں یہ رنج و الم. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, صحابہ کرام کی کس کس قربانی اور محبت رسول کی کس کس یاد کی آج بات کی جائے. غزوہ احد ہی کا موقع ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا, کچھ فاصلے پر ایک شخص زخموں سے چور چور ہے. آپ اس کے قریب پہنچی, پانی پلایا, سانسیں اکھڑ رہی ہیں. ام المومنین کو یوں محسوس ہوا وہ آخری وقت میں کچھ کہنا چاہتا ہے. آپ نے غور سے سنا, وہ صحابی کیا کہہ رہے تھے, اللہ عز و جل کے رسول, ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں, کاش کوئی ان کو پیغام پہنچا دے کہ ان کا غلام زیاد دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. جا بلد کی چارہ فرمائی کرو, جان عیسیٰ ہو مسیحائی کرو. حضرت ام المومنین مدنی آقا کی خدمت میں پہنچی, زیاد کا پیغام پیش کیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے قرار ہو کر اپنے زخمی کے سرہانے تشریف لائے. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی, رحمت کے پھول جھڑنے لگے. زیاد آنکھیں کھولو, دیکھو میں آ گیا ہوں. ہائے ہائے, حضرت زیاد کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. حضرت زیاد نے آنکھیں کھول دی, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھا تو وجد آ گیا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جلووں میں گم ہو گئے. میرے آقا نے فرمایا, زیاد کوئی آخری تمنا ہے؟ حضرت زیاد بھررائی ہوئی آواز میں اتنا کہہ سکے, صرف ایک تمنا ہے. یہ کہتے ہوئے اپنا نیم جان جسم مشکل تمام گھسیٹ کر آقا کے قدموں پر رکھ دیا. ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور یہ الفاظ لبوں پر کھیل رہے تھے, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ سے رب ہونے کے باعث, اسلام سے دین ہونے کے طور پر, اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے کی حیثیت سے میں راضی ہوں. پھر نعرہ بلند کیا, فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کہتے ہوئے آقا کے قدموں میں دم توڑ دیا. نجب کی اے خدا آرزو ہے یہی, عاشق زار کی آبرو ہے یہی, موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو, دید ہوتی رہے.
دم نکلتا رہے. صحابہ کرام کے کیسے کیسے واقعات ہیں. میرے آقا سے فقط صحابہ نہیں, فقط انسان نہیں, ارے میرے آقا سے تو فرشتے, جنات اور جانور بھی پیار کیا کرتے. درخت و حجر میرے نبی کے ہجر میں آہیں بھرا کرتے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی آقا کا وصال ظاہری ہو گیا, جانوروں کو بھی بے حد صدمہ ہوا. ایک دراز گوشت جس پر میرے آقا سواری فرمایا کرتے, فرط غم سے بےتاب ہو کر اس نے ایک کنویں میں چھلانگ لگا دی اور جان دے دی. میرے آقا ایک اونٹنی کے پاس سفر کیا کرتے تھے, وہ خاص اونٹنی تھی. میرے آقا نے پردہ فرمایا, وہ آقا کے بغیر بے قرار رہنے لگی. اس نے بھی آقا کے فراق میں اپنی جان دے دی. مگر کیا آج ہم اپنے نبی سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ایک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے. اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرمائے, ریاض الجنہ میں جانا نصیب فرمائے. آج بھی وہ ستون استوانہ اس عشق رسول کی عظیم داستان کو بیان کر رہا ہے. ایک صحابیہ نے پیارے آقا کو منبر پیش کر دیا, یا رسول اللہ اب اس پر بیٹھ کر خطبہ دیا کریں. میرے آقا پہلے خطبے کے لیے اس منبر پر تشریف لائے. مسجد نبوی میں یکایک بچے کی طرح بلکنے کی, رونے کی آواز آنے لگی. تمام صحابہ حیران ہیں, یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میرے آقا منبر سے اترے اور اس درخت کے تنے کو گلے لگا لیا اور اس کو دلاسا دیا. فرمایا یہ آج اس لیے رو رہا ہے کہ آج میں نے اس پر نہیں بلکہ منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا ہے. بلکہ روایتوں میں یہ الفاظ موجود ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اگر میرے آقا اس کو دلاسا نہ دیتے تو یہ قیامت تک روتا رہتا. اب اس ستون کو منبر اقدس میں ہی مدفون کر دیا گیا, ملا دیا گیا. تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں, جب جو نبی کی یاد میں روتا ہے, درخت ہو تو نبی اسے سینے سے لگا لیتے ہیں. امتی رونے والا بن جائے, تڑپنے والا بن جائے, آقا کیوں نگاہ رحمت نہ فرمائیں گے؟ تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج کے اس بیان میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا ناتا, ہمارا رابطہ, ہماری وابستگی, ہماری وفاداری اپنے نبی سے کیسی ہونی چاہیے. اگر میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ہم اپنے نبی سے ہی تعلق کمزور رکھیں گے تو ہمارا بنے گا کیا؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے تو محبت کا حق ادا کیا کہ ہم اپنے نبی سے اتنا پیار کرتے ہیں. حالانکہ میرے آقا وہ ہیں جو ہمیں کبھی نہ بھولے. دنیا میں تشریف لائے تو رب حبلی امتی کی صدائیں ہیں. میرے آقا جب شب معراج اپنے رب کی بارگاہ میں گئے, گناہگار امت کو وہاں بھی نہ بھولے. جب دنیا سے پردہ فرمایا, جب بھی قبر انور میں امتی امتی کی صدائیں ہیں. ارے قیامت کے دن حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دوسرے انبیاء نور کے منبروں پر بیٹھیں گے. میں اس وقت تک اپنے منبر پر نہیں جاؤں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں نہ لے جاؤں. ایک صحابی کہتے ہیں, آقا دنیا میں تو جب جی چاہتا ہے آپ کا دیدار کر لیتے ہیں, یا رسول اللہ قیامت کا دن ہوگا ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے, میرے صحابی مجھے تلاش کرنا ہو تو حوض کوثر پر آ جانا, جہاں اپنے گناہگار امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے جام بھر بھر کر پلا رہا. کہا آقا اگر وہاں نہ پائیں, کہا وہاں نہ پاؤ تو ایسا کرنا پل صراط پر آ جانا. رب سلم کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اپنے گناہگار امتیوں کو پل سے پار کروا رہا ہوں گا. کہا آقا اگر وہاں نہ پاؤ تو ایسا کرنا میزان پر آ جانا, اپنے گناہگار امتیوں کے پلڑے بھاری کر رہا ہوں گا. ذرا سوچو تو صحیح, آقا قیامت کے دن بھی گناہگار امتیوں کو یاد رکھے ہوئے ہوں گے, اور آج امتی آقا کو بھول گیا. امام اہل سنت کے برادر مولانا حسن رضا خان صاحب قیامت کے اس دن کا نقشہ کس طرح کھینچتے ہیں, ذرا تصور تو کیجئے. فرماتے ہیں وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر تردد میں گر گیا ہوگا. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. ارے ماں جس طرح بچے کو ڈھونڈتی ہے, آقا قیامت کے دن اپنے گناہگار امتیوں کو تلاش کر رہے ہوں گے. کوئی قریب ترازو, کوئی لبے کوثر, کوئی صراط میں ان کو پکارتا ہوگا, آقا مجھے بچا لو. کوئی صراط پہ پکارتا ہوگا, کوئی لبے کوثر پکارتا ہوگا. وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر تردد میں گر گیا ہوگا. ہزار جان فدا نرم نرم
पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। आका गुनाहगार उम्मतियों के लिए फिक्रमंद होंगे। कोई कहेगा दुआई है ताज वाले की, तो कोई थाम के दामन लिपट गया होगा, आका मुझे बचा लो। किसी को लेके चलेंगे फिरिश्ते सूए जहीम, किसी के बारे में हुक्म हो जाएगा इसे जहन्नम में ले जाओ। किसी को लेके चलेंगे फिरिश्ते सूए जहीम, वो उनका रास्ता फिर फिर के देखता होगा। आका मेरे बारे में हुक्म दे दिया गया है कि जहन्नम में ले जाओ, बचा लो आका। वो उनका रास्ता फिर फिर के देखता होगा। गुलाम उनकी इनायत से चैन में होंगे, अदू हुजूर का आफत में मुब्तला होगा। मैं उनके दर का भिखारी हूं फजले मौला से, हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सोचिए तो सही, हमें तो आका की क़यामत के दिन भी जरूरत है, मगर क्या ऐसे अमाल किए कि नबी ये पाक हमसे राजी होंगे। वो सहाबा तो चेहरे से देखते कि पसंद नहीं है तो मकान गिरा देते, पाका ने पसंद नहीं किया तो चादर जला दी। अरे यहां तो डायरेक्ट फरमान मौजूद है, नमाज पढ़ो मेरी आंखों की ठंडक है। आका के गुलाम के पास नमाज पढ़ने का टाइम नहीं। मिलावट ना करो, झूठ ना बोलो, धोखा ना दो, माँ बाप को ना सताओ, ये सारे फरामीन मौजूद हैं। मगर आका का गुलाम ये सारे काम कर रहा है। कौन सा गुनाह है, कौन सी बुराई है जो नबी पाक का उम्मती नहीं कर रहा। यहां इतने ताजिर बैठे हैं, जरा गौर करें कि आज हमने दीन इस्लाम को क्या फायदा पहुंचाया, या हमारे कारोबार, हमारा अंदाज हमारे दीन को नुकसान पहुंचा रहा है। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जिंदगी अच्छी नहीं है। मैं आखिर में आपको एक मिसाल देकर कुछ बात समझाना चाहता हूं। आज अगर जमाने में कोई आकर आपको कहे, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, जमाने में कोई आकर कहे आपको आपका बेटा मिला था, बहुत बदतमीज है, बड़ा बेकार है, लोगों को गालियां देता है, पत्थर मारता है, रोड पर वो जनाब बेहयाई के काम कर रहा था, कैसा बेटा है आपका। जब वो बेटा आपके सामने आएगा, आपको उस बेटे पर प्यार आएगा या गुस्सा आएगा कि मेरा नाम बर्बाद कर दिया, क्या किया तुमने। और अगर कोई आकर कहे आपका बेटा मिला था, बड़ा अच्छा, बड़ा पसंद, बड़ा नेक, बाअदब है, नमाजों का पाबंद है, लोगों को नेकी की दावत देता है, बड़ी अच्छी आपने तरबियत की है, जब वो बेटा सामने आएगा तो आपको कितनी खुशी होगी, सीने लगा लोगे ना कि मेरा बेटा, तुमने मेरा नाम बुलंद किया। आपको पता है हमारी कब्र में आका से मुलाकात होनी है, नबी पाक का दीदार होना है। और ये भी याद रहे, हदीस पाक है जिसका मफहूम है, मेरे आका फरमाते मेरी उम्मत के आमाल मेरी बारगाह में फरिश्ते लाते हैं, जब उम्मत की नेकियां देखता हूं तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूं, रब का शुक्र अदा करता हूं। जब उम्मत के गुनाह मुझे पर पहुंचाए जाते हैं तो मैं बड़ा गमज़दा हो जाता हूं, रब की बारगाह में इस्तग़फ़ार करता हूं। मुझे बताओ ए हैदराबाद में रहने वालों, मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूं, ए मदनी चैनल के नाजरीन, जरा गौर कीजिए कि जिसके बारे में फरिश्ता ये खबर पहुंचाता हो, आका आपका एक उम्मती है, हैदराबाद में रहता है, कहता है नबी का गुलाम हूं, मगर नमाज नहीं पढ़ता। आका आपका एक उम्मती है, सिंध के एक शहर में रहता है, कहता है नबी का दीवाना हूं, मगर झूठ बोलता है। आका आपका एक गुलाम है, उसके आमाल लाया हूं। आपने कहा था बेहयाई के काम न करो, वो फिल्में, ड्रामे, गाने बाजों में जिंदगी गुजार रहा है। आका आपका एक उम्मती है, आपने शराब को मना फरमा दिया, मगर वो शराब के नशे में धुत रहता है। या रसूल अल्लाह आपका एक उम्मती है जो अपने माँ बाप को बड़ा सताता है। आका एक उम्मती के आमाल नामा लाया हूं आपके पास, जो अपने वालिदैन को बड़ा सताता है, हलाल रोजी नहीं उसको ठुकराकर मिलावट का काम करके, रिश्वत का काम करके, सूद का कारोबार करके हराम कमाता है। सच बताओ जिसकी फरिश्ता ये खबरें पहुंचाता होगा, और जब वो बंदा नबी पाक के दरबार में जाएगा, उस पर निगाहे रहमत होगी या मेरे आका उससे मुंह मोड़ लेंगे। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता अगर आका ने ही मुंह मोड़ लिया, नबी पाक ने कह दिया जाओ मैं तुम्हारी शफाअत नहीं करता, हमारा क्या बनेगा। जरा सोचिए, मेरे आका अगर नाराज हो गए तो हम कहीं के ना रहेंगे।
जिंदगी का एक ही प्रायोरिटी बनाइए, ये सोचना छोड़ दीजिए कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, मेरी फैमिली क्या कहेगी, मेरे दोस्त क्या कहेंगे। अरे ये सोचो कि मेरे नबी राजी हो जाएं, मेरे आका मुझसे खुश हो जाएं। आला हजरत बड़ा प्यारा फार्मूला देते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आका ही से मोहब्बत करो, आका को खुश करने की फिक्र करो। मैंने एक बड़ी प्यारी रिवायत पढ़ी कि कुछ लोग होते हैं जो दुनिया को राजी करने के चक्कर में अपने रब और अपने नबी को नाराज कर देते हैं। आखिर में क्या होता है कि दुनिया भी उनसे नाराज हो जाती है। कहां है वो बड़े बड़े एक्टर, कहां है बड़े बड़े गुलकार, कहां है दुनिया को राजी करने वाले, रब को नाराज करने वाले, कौन उनका नाम लेता है? आज दुनिया भी उनसे नाराज हो गई, कोई उनकी कब्र पे जाकर फातिहा नहीं पढ़ता। और उस रिवायत में आगे लिखा था कि कुछ लोग होते हैं जो रब को राजी करने के लिए दुनिया को नाराज कर देते हैं, मगर एक वक्त आता है कि दुनिया भी उनसे राजी हो जाती है। सखी अब्दुल वहाब शाह के दरबार पर देखो, दिन हो या रात लोगों का मेला रहता है। अल्लाह को राजी किया था, मखलूक खुद राजी हो जाती है। जिंदगी की प्रायोरिटी ये बनाओ कि मैं कारोबार करने लगा हूं, इस कारोबार से रब राजी होगा कि नहीं, मेरे आका खुश होंगे कि नहीं, फैमिली में जो काम करने जा रहा हूं मेरे रब उससे खुश होगा कि नहीं, मेरे आका राजी होंगे कि नहीं। अरे कारोबार हो, फैमिली हो, दोस्तियां हो, जिंदगी के मामूलात हो, उसकी प्रायोरिटी ये बना लीजिए, आप जिंदगी में हमेशा खुश रहेंगे, करेक्ट वे पर रहेंगे। इसी तरह में प्यारे इस्लामी भाइयों, खबर की बात चली थी, और जिसकी खबर फरिश्ता ये ले जाए, आका आपका एक उम्मती है, रहता है हैदराबाद में, घर वालों ने बड़ा मना किया, फैमिली ने और दोस्तों ने भी बड़ा मजाक उड़ाया, मगर आका आपकी मोहब्बत में चेहरे पर दाढ़ी सजाए घूमता है। आपका एक उम्मती है, लोग बड़ा मजाक उड़ाते थे, मगर आपकी सुन्नत इमामा सर पे सजाए घूमता है। आका है आपका एक उम्मती, हराम बढ़कर आता है उसकी तरफ, वो उसे ठुकरा कर हलाल रोजी की तरफ चला जाता है। या रसूल अल्लाह, एक उम्मती है, बेहयाई की बातें और फिल्में, ड्रामे और बेहया औरतें उसके सामने आती हैं, मगर आपकी नीची निगाहें उसे याद आ जाती हैं, वो निगाहें नीची कर लेता है। जरा बताओ तो सही, जिसकी ऐसी खबरें पहुंचेंगी, और जब वो कब्र में पहुंचेगा तो फिर इंशाअल्लाह आका अपने दामन में छुपा लेंगे। तो ऐसे बन जाओ कि जब नबी पाक का सामना हो तो शर्मिंदगी ना हो इंशाअल्लाह। तो आज ये नियत कर लीजिए कि अब जो जिंदगी बाकी रह गई है ना, अब तक तो फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने घर वालों के लिए जिया है, अब जीऊंगा तो अपने नबी को खुश करने के लिए जीऊंगा, तो उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा ना। तो आज ये नियत कर लीजिए इंशाअल्लाह, सबसे पहली नियत कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे, गाने बाजे नहीं सुनेंगे, आका की सुन्नतों पर अमल करेंगे, आका की दुश्मनों के तरीकों पर अमल नहीं करेंगे। बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप सबसे ये गुजारिश करूंगा, दावत इस्लामी का मदनी माहौल बिल्कुल ना छोड़िए, मरते दम तक इस मदनी माहौल से वाबस्ता रहें। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।